خوشی کے اس عظیم موقع پر میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک۔ پیارے بہن بھائیوں، عید کے دن ہے اور ہر شخص ان دنوں خوب ذوق و شوق سے گوشت سے بنی مختلف ڈشز سے پیٹ پوجا کرنے میں مگن ہے۔ موقع ایسا ہے کہ گوشت کے علاوہ کسی اور طرف دھیان دینا تقریباً مشکل ہے۔ عید کے بعد بھی کافی دنوں تک گوشت سے متعلق ڈشز بنتی رہتی ہیں۔ ایسے موقع پر صرف ایک ڈش پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ گوشت پلاؤ بنایا جائے، کسی کی خواہش پر کباب بن رہے ہوتے ہیں، کسی کو سیخ کباب تکہ اچھا لگتا ہے تو کسی کو بھنے ہوئے گوشت کی طلب ستاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہر کوئی ان دنوں گوشت خور بنا ہوتا ہے۔ گوشت اچھی خاصی مقدار میں ہونے کی وجہ سے خاتون خانہ ہر کسی کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں ہر شخص عام حالات میں گوشت افورڈ تو نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ معدہ بھی کثرت سے گوشت کھانے کا عادی نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایک سے بڑھ کر ایک چٹپٹی اور لذیذ ڈشز سے سامنا ہوتا ہے تو کوئی بھی رال ٹپکائے بنا نہیں رہ پاتا اور پچھلی تمام کسر نکال دیتا ہے۔ معدے میں اس کی استطاعت سے بڑھ کر جب بوجھ ڈالا جاتا ہے تو آگ کا الاؤ بھڑک اٹھتا ہے، اور اس آگ کی شدت کو کم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ رہی صحیح کسر کولڈ ڈرنکس سے پوری ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو معدے کا بھاری پن دور کرنے اور گرمی کی شدت مٹانے کو یہ کلیہ آزمایا جاتا ہے، لیکن معدے کا بھاری پن دور ہونا تو الگ بات، الٹا معدے کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ پہلے دن تو عام طور پر قربانی کی مصروفیت ہی کی نظر ہو جاتا ہے۔ جانور ذبح کرنے، گوشت بنانے اور تقسیم کرتے کرتے شام کے سائے منڈلانے لگتے ہیں۔ اگلے دن سے دعوتوں کا بے ترتیب سلسلہ چل نکلتا ہے۔ کبھی بڑے بھائی نے مدعو کیا ہوتا ہے تو کبھی چچا نے، کبھی ماموں کی طرف جا رہے ہیں تو کبھی خالہ کے ہاں۔ اس کے علاوہ جب سسرالی دعوتوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ سلسلہ مزید طول پکڑ جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ جس کے ہاں بھی جاتے ہیں گوشت ہی کی بنی ہوئی انواع و اقسام کی ڈشز سے پالا پڑتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ قربانی کا گوشت ہے، برکت سے بھرپور ہے، نقصان نہیں کرے گا، خواہ جیسے تیسے معدے میں دھکیل دیا جائے۔ دوستو، یہ ہماری سب سے بڑی خوش فہمی بھی ہے اور شاید غلط فہمی بھی۔ گوشت بھاگا تو کہیں نہیں جا رہا، گھر گھر فریج ڈیپ فریزر موجود ہیں۔ اپنے گھر بھی گوشت کھایا جا رہا ہے اور دیگر گھروں میں بھی گوشت ہی کی دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ معدہ بیچارہ گوشت دیکھ دیکھ کر بری طرح بے سکونی اور بے آرامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خود مشکل میں پڑتا ہے تو پورے جسم کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوز موشن، مروڑ، وامٹنگ، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی زیادتی، اور تو اور مسوڑوں کی سویلنگ تک ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اندر سے ایک فریاد اٹھتی ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ پھر ہوگا کیا؟ ڈاکٹر کے در پر ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر حضرات آپ کو گوشت سے مکمل پرہیز کرنے کے احکامات صادر فرما دیں گے۔ اس کے بعد دیگر ٹریٹمنٹ شروع ہوگا اور احتیاطی تدابیر الگ بتائی جائیں گی، اور آپ ابلے ہوئے چاول، کھچڑی، دال یا سبزی کھانے پر مجبور ہو جائیں گے جب تک کہ آپ کی طبیعت پوری طرح سنبھل نہیں جاتی۔ مسوڑے سوج جانے سے تو بندہ ویسے ہی خواہ مخواہ نرم غذا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے ویڈیو اسی مقصد کے تحت بنائی ہے کہ کچھ معمولی سی احتیاطی تدابیر آپ کے گوشت گزار کر دوں تاکہ آپ بآسانی گوشت کی ڈشز سے بھی بھرپور لطف اٹھائیں اور صحت کو بھی اپنائے رکھیں، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ مرزا غالب بھی کیا خوب فرما گئے، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ کم از کم میں آپ کو گوشت ترک کرنے کا ہرگز مشورہ نہیں دینے والا۔ گوشت کا استعمال ضرور کریں لیکن اعتدال پسندی سے کام لیں۔ کھانے میں گوشت کی مقدار کم کر دیں، دن میں ایک آدھ بار ایک دن چھوڑ کر گوشت کا استعمال کریں۔ ایک وقت میں 2-3 بوٹیوں سے زیادہ نہ لیں۔ کوشش کریں کہ سبزی دال کے ساتھ گوشت بنائیں۔ یاد رکھیں کہ سبزی کے ساتھ بنا ہوا گوشت زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا اور اس سے معدہ کبھی بھی بھاری پن کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے الگ سے بھی گوشت کھانا ہے تو مقدار مناسب رکھ کر استعمال کریں، اور ساتھ میں بالخصوص ان دنوں ادرک کا قہوہ اور دہی کا استعمال ضرور رکھیں۔ پتلا سا رائتہ کالی مرچ ڈال کر استعمال کریں۔
ایسا کر کے آپ لمبے عرصے تک گوشت کو ہم سفر بنا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، دل مانے تو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔